اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہ الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، آج ہم سورۃ بقرہ کی جو آخری آگے آیات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے لاسٹ جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز قائم کرنے کے 3 طریقے ہیں کہ ایک تو جماعت سے پڑھنا، وہ بھی اس میں آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وقت پہ پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، اور اس کے حدود و شرائط کے ساتھ پڑھنا۔ اور مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا، جو کچھ بھی ہو اس میں سے خرچ کر سکتے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون یعنی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب اس کو ہم واضح کریں گے کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، جس کے مطابق اور علاوہ اور احادیث ہیں، یا اس ضمن میں سارا کچھ آئے گا۔ انزلہ کہتے ہیں کہ نزول یعنی بلند جگہ سے نیچے اترنا، خواہ یہ محسوسات میں سے ہو یا غیر محسوسات میں سے ہو۔ بعض اوقات انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک بلندی پہ ہوتا ہے، اس سے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ غیر محسوسات میں سے آ جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، قرآن میں آیا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا۔ تو بعض اوقات یہ محسوسات میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ مجرد بھی ہو سکتا ہے، غیر محسوس بھی، محسوسات میں بھی۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے۔ اور اکثر قرآن میں آتا ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے۔ تو جہاں پہ یہ جو کچھ بھی نازل ہوا، قرآن کا ایک نزول ہے، ایک تنزیل ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکشن قرآن کی ابتدائی جو ہمارے ٹاپکس اس میں کر چکے ہیں۔ یعنی کہ اس میں انزلت جو ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ بعض اوقات صرف وہ یہ لیتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، بلکہ قرآن کا اس کو ہم اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر وحی قرآن نہیں ہوتی، یعنی کہ حدیث قدسی بھی ہے، اس میں حدیث بھی آتی ہے، سنت بھی آتی ہے۔ کچھ ایسے احکام بھی نازل ہوتے ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں، جنہیں سنت کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر قرآن کے ضمن میں علماء اہل بیت سے جو الفاظ ہیں، تو انزلت سے مراد قرآن ہے، درست نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس طرح نازل ہوئی ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ نازل ہوا ہے، تاکہ تعریف قرآن کا ڈفرینشیٹ کیا جا سکے کہ حدیث کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے، اور قرآن کیا ہے۔ آخرہ آخر اول کی ضد ہے، الدار الآخرہ، یعنی کہ نشات ثانیہ مراد لی گئی ہے، اخروی زندگی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور صرف آخرت جو ہے اس کو لفظ دار الآخرت نہیں آیا، صرف آخرہ بھی لفظ استعمال آیا ہے، یعنی کہ بعد میں آنے والی جو اخروی ہے، یعنی اس سے مراد اخروی زندگی کو نارملی لیا جاتا ہے۔ صاحب تقویٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے ہر حکم پر، ہر پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی مطلب کی باتیں تو مان لی اور جو آپ کے موافق نہیں ہیں، آپ کے منافی ہیں، وہ آپ نہ مانیں، یعنی کہ اجمالاً سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح خداوند قیوم قرآن میں کہتا ہے افتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو۔ کفر ہوتا ہے نہ ماننا،
تسلیم نہ کرنا، اس کی آگے ڈیٹیل آئے گی۔ یقین جو ہے ایک منزل ہے جو ایمان کے بعد آتی ہے، کہ جب ایمان میں پختگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک منزل وہ ہوتی ہے جو یقین کی منزل ہوتی ہے، اور یہ منزل وہ ہے کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس حد تک کامل معرفت، اکمل معرفت امیر المومنین کی کہ اگر عالم طبیعیات کے پردے ہٹ جائیں اور ملکوتی دنیا ظاہر ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی کہ میں پہلے ہی یقین کی اس منزل پہ موجود ہوں۔ یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو، ہم اس میں آئے گا قرآن میں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ سے کہا انہوں نے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا جی ایمان نہیں ان کا ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ لیکن امیر المومنین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام جو طبیعیاتی پردے ہیں یہ ہٹ جائیں اور روحانی اور ملکوتی دنیا میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی کہ کمال کی اس درجے پر امیر المومنین کی ذات ہے صلوات اللہ علیہ۔ اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پہ کنکلوڈیڈ ورڈز آ گئے جس میں مومنین کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے بعد جو اب ہم نے آیات پڑھی کہ والذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی کہ ہم ایمان کے درجے سے چلے کہ لا ریب، شک نہیں کرتے، متقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے کتاب ہے۔ اس کے بعد آیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قیام کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں رزق میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء پہ صحف جن کے متعلق معتبر روایات میں ہے کہ 104 ہیں، 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، اور وہ 100 صحیفے جو ہیں اس کے مطلب مختلف روایت ہیں کہ حضرت آدم پہ کچھ آئے، حضرت شیس پہ آئے، حضرت ابراہیم پہ آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ پہ آئے، تو یہ سورہ اعلیٰ میں بھی ہے اس کا ذکر۔ تو انبیاء پہ جو مصحف آئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے کیونکہ پچھلی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ٹائم تک کے لیے تھیں، ایک خاص ریجن کے لیے تھیں، مطلب ٹائم اسپیس اینڈ ٹائم ڈائمینشن اینڈ اسپیس ڈائمینشن ان کی ایک لمٹ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، قرآن میں آیا کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، تو حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے، لیکن چونکہ وہ ایک ٹائملی اور ایرا وائز تھی کہ خاص ایرا کے لیے آئے اور خاص زمین جغرافیکل آپ دیکھیں تو ایک خاص جگہ کے لیے آئے، تو اس لیے ایمان اس پہ لانا ہے۔ عمل جو ہے قابل عمل جو کتاب وہ ہمارے لیے قرآن ہے۔ اچھا، اب مفلحون اولئک علی ھدی، یہ وہ ہیں جو ہدایت اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یا ہدایت پر قائم ہیں، دونوں ترجمے آ سکتے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہی ہیں جو مفلحون ہیں، یعنی کہ فلاح پانے والے۔ ایک عام سا یہ ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ فلاح پانے والا یعنی کہ کسی چیز کو پھاڑنا، کسان کو فلاح کہتے ہیں کہ زمین کو پھاڑتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی کو اس لیے فلاح کہتے ہیں کہ مشکلات کو چیر پھاڑ کر انہیں دور کر کے مقصد میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ حی علی الفلاح کا یہ مطلب ہے کہ اس کامیابی کی طرف آؤ جو کہ نماز کی طرف بلاتی ہے۔ اب ان میں مذکورہ جو آیات آئی ہیں ان میں سمرائز اس کو بھی کریں گے کہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور ایمان جو ہے وہ تمام کتب سماویہ پر اور قرآن پر، حدیث پر، اور ان سب پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جو ان کی طرف سے حکم آیا، اس پہ یہ عبارت ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک میں اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ مفہوم دیتا ہوں کہ اس میں چونکہ مومنین کی صفات آ رہی ہیں تو اس میں
توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یوم قیامت، معاد جو ہے وہ بالآخرات ہم یوقنون، وہ اس میں بڑے واضح طور پر اس میں آیا ہے کہ اس میں یہ ہے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس سب پر اجمالاً ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، یہ وہ ایک منشور ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اور قیامت پر ایمان لانے پر جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، مجھے سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی، تو اس لیے وہ اس میں یہ کرتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں ایک دو چیزیں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں کہ تقویٰ پہ ڈسکشن ہوئی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، جان لو کہ تقویٰ ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اور امیر المومنین ہی فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسے راہوار کی مانند ہے جس پر اس کا سوار ہوا، اس کی باغ دوڑ بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے بہشت کے اندر پہنچا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج، میں ابھی اس کو کنکلوڈ نہیں کر رہا، یہ ڈسکشن ہماری آگے کافی چلے گی ان آیات پر، کہ نہج البلاغہ جو ہے اس کا مطالعہ بھی کریں اور اس کے کچھ مخصوص جو خطوات ہیں ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، جس میں خداوند کی تسبیح و تمجید اور حمد اور سپاس گزاری کی گئی ہے، اللہ کی صفات اور ثنا کی گئی ہے، اس کی توصیف اور اس کے وصف بتائے گئے ہیں۔ خطبہ حمام ہے جس میں مومنین کی 100 صفات، اس کی ہم کس وقت ڈیٹیل بتا دیں گے۔ حمام نے پوچھی، امیر المومنین بتائیں، نہیں بتانا چاہ رہے تھے لیکن کہ تم برداشت نہیں کرو گے، تو حمام نے کہا کہ میں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں متقین کو جیسے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں ان کی صفات۔ تو امیر المومنین نے جب وہ خطبہ دیا تو وہ بے ہوش ہو گیا اور ان کی اس دنیا سے رخصتی ہوگی، برداشت نہیں کر سکے کہ مومنین کی یہ صفات ہیں۔ تو وہ صفات جو ہیں متقین کی جو صفات ہیں، تو آپ خطبہ حمام جو ہے ان الذین کفروا، اب تھوڑا سا قرآن کا لہجہ بدل رہا ہے۔ پہلے مومنین آ گئے، ان کی صفات آ گئی، ایک منشور دے دیا، ان کا ایک سلیبس دے دیا کہ یہ ان کا ہے، تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کو کوئی فائدہ نہیں، یکساں ہے، سواء یعنی کہ کچھ فائدہ نہیں۔ انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ قضا قدر کی بڑی ڈسکشن ہے جس کو ہم کریں گے۔ تو کفر جو ہے چھپانے کو کہتے ہیں، کاشتکار کو بھی جو ہے کفر، یا رات کو بھی کفر کے، کاشتکار زمین میں جو ہے بیج بوتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے، رات اپنی طریقی کے پردے میں دن کو چھپا لیتی ہے۔ اور ترک شکر کے ذریعے نعمت کو چھپانا، یعنی کہ شکر ادا نہ کرنا اور نعمت کو چھپانا، یہ کفران نعمت ہے۔ اور یہ اس کے بعد انذار کا جو ترجمہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، جو بہتر میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تنبیہ کرنا، کہ ایسی چیز جس کے آفٹر شاکس یا اس کا جو رزلٹ ہے وہ چونکہ خوفناک ہے، تو اس سے اس کو بہتر طریقے سے اس کو سمجھا دینا، کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا، کہ اس سے انذار سے مراد، علامہ طالب جوہری نے لکھا ہے کہ انذار سے مراد پہنچانا ہے، اور یہ صرف ڈرانے کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، ایسا میسیج دینا جو آگاہی رکھتا ہے، جو ایک اس کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیات حاجتی ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اچھا اس میں جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس میں بہت ایک میسیج ہے اور ایک ڈسکشن ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لانے والے تو پھر ان کو ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ اور کیا اللہ کا یہ کہہ دینا کہ وہ ایمان نہیں لائیں، کیا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ مطلب اللہ نے جو یہ بات کی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اس میں جو گروہ ہے وہ حق کو پہچانتا ہے، اسے قبول کر کے اس کی پیروی کر لیتا ہے، یہ وہ ہے جن کے متعلق آئے گا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر
سورہ نصر آئی اور فوج در فوج جو ہے مسلمان لوگ ہوئے، تو لوگوں نے حق کو پہچانا اور لوگ اسلام کی طرف آئے. لیکن کچھ ایسے وہ ڈھیٹ ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ حق کو مطلب پہچانتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن وہ اس پہ نہیں آتے. اب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ اگلی آیت کے ساتھ ایک ربط رکھتی ہے. ربط اس طرح رکھتی ہے کہ اب میں تھوڑی سی اگلی آیت کا متن پڑھوں گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ایک بڑا عذاب ان کے انتظار میں ہے. اب اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھنا پڑے گا. اس میں لفظ ختم جو آیا ہے اس کا مطلب ہے مہر لگانا، سٹیمپ کرنا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بائی فورس اس کو کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے اب اس کو سٹیمپ لگا دی، اب یہ کر نہیں سکتا. نہیں، آپ اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے. غشاوہ پردہ، عذاب جو ہوتا ہے نعمت ابدی تک پہنچنے سے روکنا. یہاں پہ پھر وہی سوال آتا ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ مان دلائیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، کہ اگر ان کے کفر کی وجہ سے ان الذین کفروا سواء علیہم، ایسی پہلے ہم پڑھی کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو کیا یہ کوئی زبردستی ہو رہا ہے یہ کام کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا اللہ نے کہہ دیا کہ اب ختم، اللہ ان پہ ایک سٹیمپ کر دیا اللہ نے کہ اب وہ نہیں ہوتا. تو اس میں جو موقف ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نظریہ اس کو فورس میں لیتے ہیں کہ فورسفلی ان کو اللہ نے سٹیمپ کر دیا کہ بس آپ یہ مان نہیں لائیں گے، نہیں، اللہ نے سرٹیفائی کیا ہے، اللہ نے تصدیق کی ہے، اللہ نے یہ علامت لگا دی ہے کہ اب چونکہ ان کی وہ لیول آ چکا ہے کہ اب یہ ایمان لا نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے ان کو سرٹیفائی کر دیا. اللہ نے ان کو بائی فورس ختم نہیں کہا. اگر آپ اس کو جبرن کہتے ہیں، کوئی اس کو عقیدہ جبریہ جو ہے جس کے متعلق ان آیات سے نظریہ جبر ثابت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو ایمان لانے پہ جبر ہے نہ کفر پہ، کیونکہ سورہ بقر میں آتا ہے الکرسی کی جو دوسری آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر ہم ان کو مزید دیکھیں، کو امام رضا علیہ السلام سے ہم کچھ اس کو ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آج، کہ مہر لگ جانے کا مطلب ہے کہ کفار کے دلوں کو بند کرنا ہے، کفر اختیار کرنے کی سزا کے طور پر یہ ہے. یعنی کہ ایک حدیث ہے جو میں ابھی پڑھوں گا اور اس کا جو ہے متن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بیسیکلی یہ توفیق کا سلب ہو جانا ہے. اچھا، اس کو کیسے آپ اگر ہم کوئی ایگزامپل دینا چاہیں تو یہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے. کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کے دل میں ایک وسیع، سفید اور چمکدار، تین خصوصیت بتائی ہیں. نقطہ ایک پوائنٹڈ ہے، اس کا ہارٹ از پوائنٹڈ بائی، وسیع، بڑا ہے، سفید ہے اور ریفلیکشن ہے، اس میں چمکدار ہے. جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس نقطہ سفید کے درمیان ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو، ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے. اب اگر وہ توبہ کرے تو وہ سیاہی برطرف ہو جاتی ہے، اگر مسلسل گناہ کرتا رہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے. اب وہ پھیلتی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ تمام سے سفیدی پر محیط ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہارٹ اس کا بلیک ہو گیا. یہ پھر وہی بات ہے، میں بتاؤں گا کہ یہ جو افیدہ جو دل ہے دھڑک رہا ہے، یہ اس کی روحانی جہت قلب کی بات ہو رہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. جب سفیدی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے میں دل کبھی بھی خیر و برکت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، پلٹتا نہیں ہے، اور ارشاد الہی کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس پہ مطلب کفر لگ گیا ہے. اب قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے، اس میں بھی ڈسکشن آئے گا، پھر ہم اس کو سمرائز کریں گے، پھر آیت کا ایک ربط ہم بتائیں گے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم کے بعد یہ آیت آئی تو اس میں کیا ربط ہے. قرآن میں لفظ قلب کہاں آیا؟ ادراک و عقل کے لیے آیا. ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، ان لوگوں کے لیے جو عقل اور ادراک کی قوت رکھتے ہیں.
روح و جان کے لیے بھی آیا، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں دھس گئیں اور مارے دہشت کے روح اور جان لبوں پر آ گئی۔ سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا، بہت جلد کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال، یہ قلب آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ رحمت الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تنگ خو اور تند خو اور سنگ دل ہوتے تو آپ کے گرد سے بیشتر منتشر ہو جاتے۔ اب ایک ہمارے پاس ہے عقل اور ایک ہمارے پاس ہے دل، ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ جو ڈیسیژن پاور ہے، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے، جس کو آپ نے، جو آپ کا کیلکولیٹر ہے، جو آپ کا کمپیوٹر ہے، وہ آپ کا برین ہے۔ خیالات دل میں نہیں آتے، یہ اب سب بولا جاتا ہے یہ کہ میرے دل میں خیالات نہیں آتے، خیالات آپ کے برین میں آتے ہیں، وہیں مینوپولیٹ ہوتے ہیں، وہیں پہ وہ ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ جو اچھے خیالات ہیں وہ پازیٹیو افیکٹ ڈالتے ہیں، جو برے خیالات ہیں وہ نیگیٹو افیکٹ ڈالتے ہیں۔ دل کا کیا کام ہے؟ دل یا قلب جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں، اس کی جو روحانی اسپرچول اسپیکٹ ہے، قلب ایک روحانی جہت ہے۔ آپ یہ سینسر ہے بیسیکلی جو خوف کو، خوشی کو، غم کو ادراک کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مرکز عواطف جس کو کہا گیا، عاطف یا عطف جو مہربانی سے ہوتا ہے، یہ جو بھی ہماری فیلنگز آتی ہیں، جو بھی ہم سینس کرتے ہیں، اگر ہم خوف سینس کر رہے ہیں تو ہمارا جو قلب ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے ایک پھر سگنل جاتا ہے برین کو کہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے آپ کی طرف، آپ نے خوف محسوس کیا تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ قلب جو ہے، اس کی میں اس سے زیادہ ڈسکشن نہیں کروں گا، کبھی اور آئی تو ہم کر دیں گے۔ یعنی کہ قلب جو ہے آپ کا ایک روحانی جہت ہے، جو آپ کے احساسات اور آپ کی جو محسوس جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو خوف ہے۔ اچھا، اس میں آیت میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جو کہ اگر جو سائنس اسٹوڈنٹ ہیں اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، میں خود چونکہ سائنس اسٹوڈنٹ ہوں۔ قلب اور بصر جو ہیں وہ صیغہ جمع میں آئے ہیں، اور سمع جو مفرد میں آیا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کو اگر میں پڑھوں تو آپ کو ریکال ہو جائے گا، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب یعنی کہ قلب کی جمع، پلورل آیا، سنگلر نہیں آیا۔ وعلی سمعہم، یہ سنگلر ہے، اسمائہم نہیں آیا۔ وعلی ابصارہم، بصرہم نہیں آیا، ابصارہم آیا، یعنی کہ یہاں پھر جمع ہے۔ جہاں قلب کا ذکر آیا ہے وہاں پہ بھی پلورل ہے، جہاں ابصارہم آیا ہے، آپ کی بصارت کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ بھی پلورل ہے، اور سنگلر جو ہے وہ سمعہم میں آیا ہے۔ اس کی توضیح ایک نحو اور جو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق اگر ہم لیں تو ممکن ہے کہ اسما کے مفرد ہونے میں ان کی دو میں سے ایک وجہ ہو۔ سما کبھی تو اسم جمع کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اسم جمع میں جمع کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ کے دو ہی کان ہیں، آپ دونوں طرف سے ہی سن رہے ہیں۔ یا جمع میں یہ گنجائش ہے کہ وہ مصدری معنی رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مصدر کم ہو یا زیادہ اس پر، مطلب یہ ایک اس کی، یعنی کہ جمع لانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی، ہاں اس میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ آنکھیں بھی تو دو ہیں، اس کے لیے بصارت کیوں آئی ہے، اس کی توضیح اب میں سائنٹیفکلی دوں گا۔ دیکھیں، آپ تین چیزوں کی بات ہوئی نا، تین اعضاء ہیں، قلب ہے، بصر ہے اور سمع ہے۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جس کو ہم سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ آپ کا جو آڈیو ڈیٹا ہے، میں آپ کو آج کی جو ورلڈ ٹرینڈ چل رہا ہے میگا بائٹس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو آڈیو ڈیٹا ہے اگر وہ کلو بائٹس میں آئے گا تو آپ کا جو ویڈیو ڈیٹا ہے وہ میگا بائٹس میں آئے گا۔ مطلب کہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ بائٹس ہیں، اس کا جو حجم ہے، اس کا جو والیوم ہے، وہ آنکھوں کا جو ہے ویڈیو لنک جو ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ نے یہاں پر ابصارہم جو ہے لفظ یوز کیا، والا ابصارہم، یعنی کہ جو ویڈیو ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لائٹ جو ہے
دیکھنے کی، اس کی اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ آپ کو ساؤنڈ کی جو اسپیڈ ہے اس سے زیادہ ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں تو فلیش پہلے ہوتا ہے، آواز بعد میں آتی ہے، یعنی کہ ویڈیو کی اسپیڈ زیادہ ہے، ویڈیو یعنی کہ لائٹ، اور آڈیو کی اسپیڈ کم ہے۔ اس میں بھی ایک ڈفرنس آ گیا کہ اب سارہم آیا ویڈیو کے لیے اور آڈیو کے لیے آیا سمہم، اسمائہم نہیں آیا۔ اسی طرح جو کلیکشن آف ڈیٹا ہے اس میں بھی جب ہم ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کلیکشن آف ڈیٹا، اس کا جو حجم یا والیوم ہے وہ آپ کا میگا بائٹس میں زیادہ ہوتا ہے ویڈیو کا، اور آڈیو کا کم ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ جو ہے جو لفظ آیا ہے وہ اللہ نے استعمال کیا ہوا ہے، وَعَلَا، دیکھیں یہاں پہ وَعَلَا سَمْعِهِمْ، اس کے بعد توئے آ گئی ہے، وَعَلَا أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ آپ، میں اس جگہ بیٹھا ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی دھماکہ ہوتا ہے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا لیکن میرا دل اس کو محسوس کرے گا، آواز کو محسوس کرے گا۔ اگر کوئی پیچھے سے کوئی اچھا کوئی میوزک بج رہا ہے، مطلب حلال میوزک کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی ایک پلیزنٹ ماحول ہے، تو اس کو میرا دل جو ہے وہ چاہے میرے پیچھے ہے، میں دیکھ نہیں رہا پیچھے، آواز بھی اگر پیچھے سے آ رہی ہے تو ہم اس کو سن لیں گے، لیکن دیکھتے ہم صرف آگے ہیں، ہم پیچھے نہیں دیکھتے، ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ آنکھیں کو ایسے گھما کے تو 180 تقریباً آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ پچھلا جو 180 ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آنکھوں پہ پردے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ کان پہ پردہ نہیں پڑ سکتا، محاورے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کان پہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پردہ ڈال دیں گے تو آواز نہیں، آنکھوں کو تو آپ نے آگے ہاتھ رکھ دیے تو آنکھیں بند ہو گئیں، تو وہ پردہ صرف غشاوہ آنکھوں کے لیے آیا ہے کہ چونکہ بصارت آنکھیں بند کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے کان چلتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، آپ کا دل محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں جو ہے اس کی مطلب میں چاہتا تھا کہ اس کو ٹیکنیکلی آپ کو اس میں بتاؤں۔ اب اس پہ ہم ایک ڈسکشن کریں کہ یہ وہی بات ہے کہ جبر نہیں ہے بلکہ وہ ہے۔ ان آیات کو مزید ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو صفت ہے، جو انسان کا مزاج ہے، وہ تین طرح کا، ایک منصف مزاج ہے، ایک ضدی مزاج ہے، ایک متلون میڈیم۔ منصف وہ ہیں جو سنتے ہیں، اس کو لاجک پہ، اس کو عقل کے مطابق پرکھتے ہیں بات کو، اور اس پہ اس کو مان لیتے ہیں۔ اگر وہ ماننے والی ہے، وہ کفر نہیں کرتے، وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ دل سے، ان کا دل کرتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، مان لیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں ضدی جو کسی کی نہیں مانتے، وہ انہیں آپ جس کو کہتے ہیں کہ کبا چٹا ہے، انہوں نے نہیں ماننا، وہ آپ جو وہ اندر سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ مانیں گے نہیں۔ اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، انفرادی ریزنز ہیں، معاشرتی ریزنز ہیں، اس پہ پھر کبھی ڈسکشن کر لیں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کو تماشے کی صورت میں، یعنی کہ وہ جس کو ہم، وہ حق والوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، باطل والوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، دونوں طرف وہ رجوع کرتے ہیں، منافق اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ تو یہ بتانے کا یہ مقصد تھا، کیونکہ یہ قرآن کا ایک منشور آ رہا ہے کہ ابھی ہم نے چونکہ پہلے بات کی ہے متقین کی، مومنین کی صفات آئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما ھدی للمتقین سے ہم نے شروع کیا، پھر اس کے بعد کافروں کی بات آئی، یعنی کہ پہلے حق کو پہچاننے والے منصف مزاج، اس کے بعد حق کو نہ ماننے والے کافر، اور پھر منافقوں کا ذکر آئے گا۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ کافر کے دل پہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، جس طرح کہ مومن کفر نہ ہونے کی وجہ سے نیکی پہ مجبور ہے۔ یہ وہی جبر اور جبر کا جو عقیدہ، اس کو ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ کافر ہوگا اور یہ مسلمان ہوگا،
تو پھر سزا اور جواز کا جواز ختم ہو جاتا ہے، حساب کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے کافر ہے اس نے کافر اللہ کے حکم سے ہونا ہے، جو مومن ہے اس نے اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ تو پھر اس کے اپنے اعمال کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کیسے کی جائے گی؟ کیونکہ وہ تو مجبور ہے، اس لیے کہ وہ مجبور نہیں ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ایک درمیانی راستہ ہے۔ اب اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ختم اللہ علیہ، یہ اللہ نے اپنے علم سے کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے علمی اور ایک ہوتا ہے حکمی، یعنی کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ ہوگا تو وہ حکم کے تحت ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ ایک علم رکھتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اس پہ وہ بندہ اللہ کے اس علم پہ مجبور نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک بچہ ہے، وہ اس نے چلنا سیکھا ہے، مثال دے دیتا ہوں، وہ اس کا جو بزرگ ہے کوئی، وہ کہتا ہے یہ 5-7 قدم کے بعد وہ یہ گر جائے گا۔ اب یہ اس لیے نہیں کرے گا کہ اس نے کہہ دیا تھا، بلکہ اس کو علم تھا، کہ اس کا اندازہ تھا، لیکن اللہ کا اندازہ نہیں ہوتا، اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے، اب جبریہ جو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے صرف قضاء کو لیا ہے، بعض نے اور قدر کو ترک کر دیا۔ اب قضاء و قدر کی ہم ڈسکشن کریں گے، یہ تھوڑی سی ڈسکشن لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں، اور اگلا جو ہمارا سیشن ہے اس پہ ہم اس کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔